ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم پاکستانی ٹیم کے خلاف میچ میں 7 وکٹوں سے کامیاب۔ سائم ایوب نے تینوں کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 127 رنز بنائے تھے۔ میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن فلاپ رہی۔ سائم ایوب اور محمد نواز پہلی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ صاحبزادہ فرحان 40 رنز بنا کر نمایاں۔ شاہین آفریدی کے 33 رنز کی جارحانہ اننگز پاکستانی اور بھارتی کھلاڑیوں نے میچ ختم ہونے کے بعد بھی ہاتھ نہیں ملائے۔ حکومت کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرہ افراد کے لیے بڑا ریلیف پیکج۔ سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کو ریلیف اپنے وسائل سے دے رہی ہے۔ زرعی، کمرشل اور صنعتی صارفین کے بجلی کے بل کی وصولی مؤخر کی جا رہی ہے۔ اور اسرائیل کو جرائم پر جواب دہ بنانے کا وقت آ گیا۔ بین الاقوامی برادری دوہرا معیار چھوڑ دیں۔ قطر کے وزیر اعظم کا عرب اسلامی وزراء خارجہ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل عالمی امن و سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بن چکا۔ کراچی سے خیبر تک پاک بھارت ٹاکرے کی دھوم، فینس پر چڑھ گیا کرکٹ کا جنون۔ شائقین بیٹرز کی ناکامی پر مایوس، لیکن بالرز سے امیدیں باندھ لی۔ مختلف شہروں میں بڑی اسکرینوں کے سامنے پرجوش مداحوں کا رش لگا ہے۔ لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کی خیمہ بستی میں بڑی اسکرین کا اہتمام۔ سیلاب متاثرین میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمارے لڑکوں کو صرف بھارت کے میچ کا نہیں سوچنا چاہیے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا قومی کرکٹرز کو چاہیے ایشیا کا چیمپئن بننے کا سوچیں۔ فوری نتائج نہیں آتے، قوم کو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ، ARY نیوز پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ روایتی حریفوں میں پڑے گا گھمسان کرن، ہر باؤنڈری پر شور، ہر وکٹ پر ہوگا جشن۔ وسیم بادامی کی میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن، اداکار اعجاز اسلم، فیصل قریشی اور گلوکار اسرار کی شرکت۔ بڑا مقابلہ جاری۔ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا تو تباہی کم ہوتی۔ مودی نے پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے شہر بھی ڈبوئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مودی کی ہٹ دھرمی اور پانی کو ہتھیار بنانے کی سیاست نے تڑکا لگا کر بڑے پیمانے پر تباہی کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ہم نے تم کو مار کا حق میں مارا ہے، آئندہ بھی چھیڑ چھاڑ کی تو اس سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں کرافٹ کمپلیکس کا دورہ، J-10C طیارہ تیار کرنے والے کمپلیکس بھی گئے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ J-10C اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ صدر آصف علی زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، پاکستانی اور چینی سفیر بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں بھی سفر۔ صدر کو ٹرین آپریشن سیفٹی سسٹمز پر بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے آلودگی سے پاک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم کو انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیا۔ دریائے چناب میں طغیانی سے علی پور کی مزید بستیاں زیر آب، گھر بار، مال مویشی سب کچھ بہہ گیا۔ سید پور سمیت کئی علاقوں میں سیلاب نے آمد و رفت بند کر دی۔ جلال پور بھٹیا میں پورا گاؤں سیلاب میں بہہ گیا۔ جلال پور پیروالا کے قریب سیلاب کی وجہ سے موٹر وے M5 بند کر دیا گیا۔ ٹریفک متبادل راستوں پر منتقل۔ پنڈی بھٹیا کے نواحی علاقے بھی زیر آب، مکین گھروں میں محصور۔ لیاقت پور کے اکثر متاثرین منچن بند پر بغیر کیمپ کے زندگی گزارنے پر مجبور۔ چنیوٹ میں 4 خاندانوں کے 27 افراد کے لیے صرف 2 خیمے۔ اوٹ شریف کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ بچا کچا سامان سمیٹ کر سڑک کنارے امداد کے منتظر۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات 100 سے اوپر چلی گئیں۔ 5000 کے قریب دیہات اور 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ دریا چناب میں سیلاب سے علی پور میں تباہی، بستی چانڈیا کے محنت کش کے گھر کے ساتھ بیٹیوں کا جہیز بھی بہہ گیا۔ لیاقت پور کے ضلع موزہ گل محمد لنگا کے متاثرین کو خیمے تو مل گئے، متاثرین کو راشن ملنے کا انتظار ہے۔
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर आला की हिदायत पर अलीपुर का दोबारा दौरा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा हर फर्द के नुकसान के तयन की हिदायत कर दी है। पूरा अलीपुर डूब गया। मरियम नवाज नुकसानात का अजाला करेंगी। मरियम औरंगजेब ने सैदपुर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात भी की। वजीर आला से मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा, हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना और दूसरे बैराजेस को महफूज बनाना है। आज रात तक गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। गुड्डू बैराज के दौरे पर कहा, कमजोर और हसास मकामात की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नौशेर फिरोज में दरबेलों के करीब जमींदार बंद टूट गया। देहात के मकीनों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। फसलें जेर आब। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और आजाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मंगल से 19 सितंबर और आजाद कश्मीर में कल से 19 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। मंगल से गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जिला उस्ता मोहम्मद में तालीम का बुरा हाल। 50 से ज्यादा स्कूल इमारतों से महरूम। नौनिहाल खुले आसमान तले या दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। जिले भर में 342 स्कूल हैं। 90% में बुनियादी सहूलतें ही नहीं। 3 सैलाबों में मुतासर होने वाली इमारतों की मुरम्मत भी ना हो सकी। कई खस्ता हाल इमारतें गिरने के करीब हैं। महकमा तालीम का अरबों का बजट कहाँ खर्च होता है, इलाका मकीनों का सवाल। डेरा गाजी खान में सैलाब के बाद बरसाती नाले से नायाब सिक्कों का खजाना मिल गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कोहे सलेमान में बारिशों से सखी सरवर बरसाती नाले से सदियों पुराने सिक्के मिले। नवानगर, कच्छ, रियासत लोधी, खानदान, दरानी सल्तनत, सिख अहद और तगलुक जमाने के सिक्के भी शामिल हैं। बरतानिया और चीन के कदीम सिक्के भी मिले। डायरेक्टर आर्काइव का कहना है कि माजी में तिजारती काफिले कोहे सलेमान सखी सरवर बरसाती नाले के रूट से खरासान जाते थे। माशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने शरह सूद में कमी की सिफारिश कर दी। कहा, सैलाब से ज़रई शोबा शदीद मुतासर हुआ है। सैलाब के बाद मुआशी बहाली के लिए सनती तरक्की अहम है। शरह सूद को 11% से कम करके 9% पर लाया जाए। ज़रई बदहाली के बाद सनती तरक्की जरूरी है। शरह सूद को कम करने से हुकूमत को 3000 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ये रकम सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर और बहाली पर खर्च कर सकती है। मार्काए हक में पाकिस्तान के हाथों 6 राफेल तैयारों की तबाही के बाद नए तैयारे भारत की मजबूरी बन गए। इंडियन एयरफोर्स ने मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने का मुतालबा कर दिया। अखबार दी ट्रिब्यून ने लिखा, भारतीय फिजाइया मल्टी रोल ऑपरेशन सलाहियत वाले तैयारे चाहती है। भारतीय वजारत दिफा टेंडर की बजाय बराह रास्त राफेल का इंतखाब करेगी। जेट तैयारे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाए जाएंगे। भारत की जानिब से नए तैयारों की खरीदारी पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही का एतराफ है। गवर्नर सिंध की चीनी शहर शोजो आमद। मेयर शोजो और पाकिस्तानी सफारतकार ने वफ्द के हमरा इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध से सेक्रेटरी जनरल शोजो म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट की मुलाकात। हैदराबाद और शोजो को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, चीन की तरक्की में 60,000 डैम्स अहम रहे। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैम्स की तामीर वक्त की जरूरत है। कराची के इलाके गडाप में छोटा गेट के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। टांक में स्टेशन रोड पर ट्रैक्टर वर्कशॉप में फायरिंग से मैकेनिक और 2 शागिर्द जाँ बहक। फायरिंग के वक्त 3 अफराद खाना खा रहे थे।
وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، جوان اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طلال چودھری نے کہا، کیپٹن تیمور شہید ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ امریکہ اور افغان عبوری حکومت کے کابل میں مذاکرات۔ امریکی ایلچی ایڈم بولر اور سابق ایلچی زلمے خلیلزاد نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے امریکی شہریوں کی رہائی پر بات کی۔ مستقبل میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر خان متقی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر زور دیا۔ امریکی وفد نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر سے بھی ملا۔ غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی جارحیت، قابض فوج کے حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے، 2 افراد کی جان بھوک سے نکل گئی۔ صہیونی فورسز جان بوجھ کر غزہ میں ایسے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مسلسل بمباری سے لوگوں کو نکلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ غزہ شہر کو دہشت گرد فوج نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ سمندر اور فضا سے بم برسائے جا رہے ہیں، زمینی گولہ باری بھی تیز کر دی گئی ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا رواں دواں ہیں۔ قافلے میں تیونس اور یونان سے بھی کشتیاں شامل ہو رہی ہیں۔ غزہ کی بحالی تک شہریوں کو دوسری جگہ منتقل ہونا ہوگا۔ حماس کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ملک اسرائیلی رد عمل سے خبردار رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تل ابیب آمد پر گفتگو، کہا صدر ٹرمپ چاہتے ہیں تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے حماس کا خطرہ بے اثر کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کو حماس کے خلاف دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اور لیبیا میں ٹرک کھینچنے کا مقابلہ، 12 پہلوانوں نے دکھایا طاقت اور مہارت کا کمال۔ عبد الرحمان موسیٰ نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور 4000 لیبین دینار کے حقدار ٹھہرے۔